اچھا ماجی، جو آپ نے اگلی بات کی تھی وہ تھی محبت کے حوالے سے. کیا کس طرح کی ایسی چیز ہے جو کہ انسان کو محبت سے جو ہے وہ نکال سکتی ہے، یا کس طریقے سے کون سی چیز ایسی ہے جو انسان کو محبت سے یعنی اس کی سولوشن کے حوالے سے؟ تو ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ یعنی وہ اب اس اسٹیج کو پار کر چکا جس میں وہ اپنے آپ کو سمجھا سکتا تھا، اب تو وہ اس مرض میں مبتلا ہو گیا. تو من طرق علاج الداء، ٹھیک ہے نا، یہ ان کا مثال کے طور پہ چیپٹر ہے. اس کے اندر وہ کیا کہتے ہیں کہ جی محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ کمپلیٹلی ختم نہیں کر سکتے. ہاں، آپ اس کی اورینٹیشن چینج کر سکتے ہیں. کیا مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان النفس لا تترک محبوبا الا لمحبوب اعلی منہ، کہ انسان کی سائیکالوجی یہ ہے کہ آپ کبھی بھی ایک محبت کو نہیں چھوڑتے انلیس کہ آپ کو کوئی اور پرسنالٹی مل جائے جس سے آپ کو زیادہ محبت ہو، یعنی یو کین ریپلیس دیٹ انڈیویجول. اس لیے آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں جو محبت کا شکار ہوتے ہیں، اگر ان کو محبوب نہ ملے وہ والا، کوئی اور اس سے بہتر پرسنالٹی مل جائے نا تو وہ آرام سے دے کین ایزیلی موو آن، یعنی سم تھنگ دیٹ کین ریپلیس دیم ٹو سرٹن ایکسٹینٹ. اور یہاں پہ کہنے کا مطلب ہے کہ اگر ایک دفعہ مجھے مرض لگا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ علاج ہے. اب انہوں نے کہا کہ اس کے اندر اعلی منہ، سب سے زیادہ بہتر محبوب، اور اس میں سب سے بڑی ان کی سولوشن ہے وہ اللہ کی ذات. یعنی دا اونلی سولوشن ٹو لو از لونگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جب آپ اللہ سے محبت شروع کر دیں گے نا، وہ محبت آپ کو اس محبت سے نکال سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں. اور دوسری چیز انہوں نے کہا کہ وخشیۃ مکروہ حصولہ اضر علیہ من فوات هذا المحبوب. اور مغیرہ آپ ایک منٹ ذرا ٹھہر جائیے. یہ جو ہمارے ہاں کا جو عشق باز طبقہ ہے نا، وہ یہ نہیں ہے کہ اس کو اس بات کا پتہ نہیں ہے، اسی لیے جو محبوب کو صنم کہا جاتا ہے. صنم کا مطلب معبود، پتھر کا بت جس کی کہ پوجا کی جاتی ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں یا تو محبوب سے محبت، آپ ایک بندے کو محبوب کو تبھی چھوڑ سکتے ہیں، یا تو آپ جو ہے نا اس سے بہتر کوئی تلاش کر لیں، اور وہ اللہ کی ذات ہے ان کی سولوشن میں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس محبوب کی محبت کو فوت ہونا، جو پین ہے، جو تکلیف ہے کہ آپ کو اگر وہ نہ ملا تو اس پین سے بڑھ کر آپ کو کوئی اور پین ہو جس کے بارے میں آپ کنسرن ہو گے تو آپ ایک وقت آتا ہے، یعنی یا تو آپ محبت پسند کے اندر ڈھونڈیں کہ کون سی چیز آپ کو زیادہ محبوب ہے تو آپ کی طرف اس کا دل ادھر چلا جائے گا، یا آپ دیکھیں کہ اس کی وجودگی میں یا اس کی وجہ سے اس سے زیادہ مجھے پین کیا آئے گی کہ اگر وہ مجھے مل جائے گا اس کی وجودگی کی وجہ سے تو وہ آپ کو مل سکتی ہے. یعنی اللہ معاف کرے اگر اس کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے تو اس وقت سروائیول زیادہ امپورٹنٹ ہوگا کہ اس کے لیے اگر اس کی جان اس کو زیادہ پسند ہے تو وہ کیا کرے گا. تو ایسے موقعوں پر کچھ عاشق جو ہیں وہ بھاگ جائیں گے جہاں پہ ان کی اپنی جان کو جو ہے خطرہ ہوگا، کیونکہ وہاں پہ اپنی چیز زیادہ محبوب ہے، اس کا چھوٹ جانا ایز کمپیئر ٹو محبوب کا چھوٹ جانے سے زیادہ جو پسند ہے. یعنی اس چیز کو انہوں نے کیا. اور اس چیز کے حوالے سے ماجد نے دو چیزیں ذکر کی. انہوں نے کہا یہ ساری چیزیں آتی ہیں جب انسان کو بصیرت اللہ عطا کرتے ہیں. بصیرت عطا کرتے ہیں کہ انسان کو یہ چیزیں اپنی سمجھ آنا شروع ہوتی ہیں کہ یار میں بیوقوفی کہاں پہ، یعنی عقل کو انہوں نے یہاں پہ تھوڑی سی اہمیت دی ہے کہ آپ کو جب محبوب آدمی کی جو بندہ جو عشق کے اندر مبتلا ہے، محبت کرنے والا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ کرے، وہ اپنے آپ کو اپنے دماغ کو تھوڑا سا سیٹ کرے اور اس کے اوپر بصیرت لے کے اس پہ غور و فکر کرنا شروع کرے، اور اس غور و فکر سے اس پہ کوئی نہ کوئی اثر ہوگا. اور دوسری چیز یہ انہوں نے کہا قوت عزم و صبر، عزم اور صبر یہ. اور تیسری چیز انہوں نے کہا مایوسی کو بھی انہوں نے ذکر کیا ہے. مایوسی جو ہے نا کہ ایک بندے کو اگر مایوسی لاحق ہو جائے کسی طریقے سے، یہ ایک ایسے سولوشن ہے جس سے انسان بعض اوقات موو آن کرنے میں ایزی ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں جنرلی ایگزامپل دیتا ہوں، جیسے محبوبہ کی شادی ہو گئی ٹھیک ہے، محبوب کی شادی ہو گئی ہے، ہاں، یا محبوب کی شادی ہو گئی، یا پھر کوئی ایسا معاملہ کہ اب جو ہے نا، یا پھر اس کی اپنی شادی ہوگی نا کہ وہ اسے پتا کہ میں نہیں جا سکتا، میرے گھر والوں نے زبردستی کر لی، تو وہ بیچارہ کہتا ہے کہ میں کیا کروں. تو مایوسی جو ہے نا محبت کے اندر، یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی یہ ذکر کیا ہے. عشق کے علاج میں سے انہوں نے کہا الیاس، مایوس ہو جاؤ. اگر کوئی مایوسی ہو جاتی ہے نا تو یہ انسان کے لیے بڑی خیر ہے، لیکن جب تک امید رہتی ہے نا کہ مجھے مل سکتا ہے، مل سکتی ہے، تو تب تک جو ہے نا. بلکہ ماجی میں بڑی ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ مجھ سے نا ہمارے کچھ بھائی تھے، وہ جو ہمارے ماشاءاللہ دیندار بھائی ہیں، تو اب ماشاءاللہ ہم لوگ جب سوشل میڈیا پہ آتے ہیں، پبلک پلیٹ فارمز میں آتے ہیں، تو ہمیں بہت زیادہ اپوزٹ جینڈر سے اٹینشن ملتی ہے. تو اب میں نے نا اس موقع پر بھائیوں نے کہا کہ یار بندہ انسان فتنے کا شکار ہوتا ہے. تو میں نے کہا یار ایسے موقع پر اگر آپ اگرچہ ویسے میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے دوسری شادی کی، تو میں نے کہا یار ایسے موقع پر میں نے ایک بھائی کو نصیحت کی، اس نے کہا یار میں دوسری شادی، میں نے کہا یار آپ کے لیے نا دوسری شادی کا خیال جو ہے نا آپ کے لیے فتنے میں مبتلا کر سکتا ہے آپ کو، کیونکہ آپ دوسری شادی کے نام سے اپنے آپ کو اجازت دے رہے ہو کہ یو آر انٹرٹیننگ اے تھاٹ، یو آر انٹرٹیننگ سرٹن، یعنی آپ کچھ فتنوں کو انٹرٹین کرو گے کیونکہ آپ کہو گے یار میں تو دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہوں، تیسری چوتھی. تو اگر وہ بندہ میں نے کہا آپ کے لیے پہلی شادی پر اکتفا کرنا اور دوسری شادی سے مایوس ہونا آپ کے لیے بہتر ہے، کیونکہ آپ کے لیے بڑے فتنوں، کیونکہ انسان کو جب خیال آتا ہے یار میری تو شادی ہوگی، میں تو چل نہیں سکتا، تو انسان بڑی بڑی چیزوں سے باہر نکل جاتا ہے، یار میں اس کو کیا کروں، میں اس کو انٹرٹین ہی نہیں کر سکتا. تو یہ مایوسی جو ہے نا کئی دفعہ پہ اٹس اے بلیسنگ ان ڈسگائز ٹو بی ویری آنیسٹ.
اس حوالے سے آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ اس میں میں یہی ایڈ کروں گی کہ دیکھیں اگر ہم آپ عشق کو جیسے کہ ابھی ہم نے کہا نا کہ یہ ایک ہمارا ارنڈ بیہیویئر ہے. بالکل عشق جو ہے نا, جیسے کہ امام ابن القیم نے بھی یہ بات کہی. اچھا آپ کہہ لیجیے یہ ایڈکشن ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. ایڈکشن کے علاج کے اندر جو سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے وہ اویلیبلٹی ہوتی ہے, جس میں ایبسٹیننس جو ہے نا وہ پاسبل نہیں ہو سکتی. جتنے بھی ریہیبلیٹیشن کے سینٹرز ہیں وہ سارے کے سارے میک شیور صرف یہ کرتے ہیں کہ آپ کو سبسٹینس پہنچے نہیں. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح کر کے اگر آپ کو یہ والی جو ہے نا ایک فیول جو آپ کی ڈیویشن کو مل رہا ہے وہ فیول ملنا بند ہو جائے نا, تو میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ امکانات ہیں کہ آپ جلد از جلد اس مرض سے باہر آ جائیں گے. ایسے ہی. اور اس میں آخری چیز جو خاص طور پہ انہوں نے بڑی خوبصورت ذکر کی, وہی جیسے آپ نے بتایا کہ والعاشق له ثلاث مقامات, مقام ابتداء و مقام توسط و مقام انتہا. 3 اس کے لیولز ہیں, ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے, ایک مڈل پوائنٹ ہے اور اس کا ایک اینڈنگ پوائنٹ ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ تینوں پوائنٹس ایک عاشق قریب جانے کے لیے سوائے تکلیف کے اور کچھ نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں والعشق, اس کی جو عشق ہے اس کے شروع میں جو ہے نا وہ لذت بھی ہے, تھوڑی نرمی بھی ہے. کہتے ہیں واوسط ہم و شغل قلب و سقم, کہتے ہیں درمیان میں پھر وہ پریشانی, آپ کے ڈے ڈریمنگ, آپ کے خیالات ادھر یعنی وہ کیپچرڈ ہیں. وآخر عطب و قتل, کہتے ہیں آخر میں صرف سوائے تکلیف کے اور ڈسٹرکشن کے اور کچھ نہیں ہے. یعنی ایک شروع میں تو تھوڑی سی لذت دیتا ہے, تھوڑا بہت چسکا انسان کو ملتا ہے جب نیا نیا انسان انٹرٹین کرتا ہے. شادی شدہ سے اگر محبت ہوگی تو پھر تو یہ سبھی کچھ ایسے ہی ہوگا. اور دوسری چیز کیا ہے, درمیان میں جب انسان جاتا ہے, جب عشق کی درمیانی فیس پہ ہوتا ہے, تب تو انسان اللہ معاف کرے وہ کیا ہوتا ہے, وہ پھر اب اس کا دل اب جو ہے نا وہ اب تھاٹس کے اندر کیپچرڈ ہے اور کانسٹنٹلی یہ ڈپریشن کے اندر شکار ہو جاتا ہے انسان, کہ آپ کا دماغ ایک چیز سے نکل ہی نہیں رہا, آپ 24 گھنٹے اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں, تو آپ خود بھی آوازار اور تنگ ہونے فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہے نا جو کہ نفسیاتی امراض کا شکار ملیں گے, جو بعد میں اپنے آپ سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں, وہ والے لوگ ہوتے ہیں جن کو کئی دفعہ وہ جو ہے نا جوانی کی محبت نہیں ملے گی. یہ مردوں کا بھی معاملہ ہے اور عورتوں کا بھی معاملہ ہے. تو سم ٹائم اٹ امپیکٹس them so negatively کہ they are not able to cope with the daily requirement in a natural and healthy way. اور ہمیں آپ کو پتہ ہے ہماری سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ جب آپ کی احساسات اور آپ کی فیلنگ جو ہے نا آپ کی ڈیلی ایکٹیویٹیز کے اوپر اثر انداز ہونا شروع ہو جائے نا, تو جان لیں اب یہ کلینکل ہے اور پیتھولوجیکل ہے. اس میں دوا بھی چاہیے اور اس میں جو ہے نا سرجری بھی چاہیے. تو یہ ہے کہ دس از دی ٹائم میرا خیال ہے. اور چونکہ کرنا انسان نے علاج خود ہوتا ہے, تو کئی دفعہ جس بندے سے اتنا چھوٹا سا چیلنج میٹ نہیں ہوا تھا, وہ جو آپ نے کہا نا کہ جو نظر سے اسٹارٹ ہوا تھا, اسے وہ چیلنج تو ہوا نہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جس وقت یہ پہاڑ بن کے سامنے آ جائے گا اس وقت اس چیلنج سے میٹ کر جائے گا. تو اما جی آخر میں یہ جو انشاءاللہ کنکلوڈ کرتے ہیں, اور بھی بہت سی چیزیں لیکن موٹی موٹی چیزیں, میں یہ چاہتا ہوں یہ سوال ایک ایڈریس ہوتا ہے کہ کیا مرد اور عورت, کیا محبت کے پرسپیکٹو سے جب ہم بات کرتے ہیں دونوں برابر ہیں, یا مرد کا محبت کرنے کا انداز الگ ہے, یا پھر مرد محبت کم کرتے ہیں یا عورتیں زیادہ کرتی ہیں کیونکہ وہ ایموشنل ہوتی ہیں, سینسٹیو ہوتی ہیں, یا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں عشق کا مرض جو ہے دونوں کے لیے ایکولی فیٹل بھی ہے اور ایکولی جو ہے وہ اس سے وہ انفلوئنس بھی ہو. اچھا عشق کا جو چیلنج ہے نا, مردوں اور عورتوں میں دونوں میں الائک ہے. ٹھیک ہے نا, وہ تو اس میں ہمیں فرق نہیں نظر آتا. اور ہمیں کہیں پر تو یہاں تک مثالیں نظر آئی ہیں کہ مرد محبوب ہے یا عورت محبوب ہے, وہ خود انٹرسٹڈ نہیں بھی ہوتا. یعنی وہ ایک جو ریزن ہے نا اس چیز کو میوچولی ڈیولپ کرنے کی, وہ نہیں بھی موجود ہوتی, اس کے باوجود یہ مرض بڑھتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ بات ہے کہ ضرور کہ جو ہے نا جیسے کہ بھی ہم نے یہ بات کہی نا کہ ہم اس کو ڈیولپ کرتے ہیں, اور جیسے یہ ایک تھاٹ جو ہوتی ہے نا, اس کے لیے ایک ہوتے ہیں کہ سارے کے سارے نیگیٹو حالات, اس کے اندر تو انسان صرف ناکام عاشق اور ناکام شاعر کے علاوہ کچھ بھی نہیں بنتا. لیکن ایک وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنے جذبے کا جو ہے نا رخ وہ موڑتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ دل کے اندر وہ درد کو بھی رکھے ہوتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کو پازیٹیو لے کے چلتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جو حلال تعلق ہوتا ہے, وہ حلال تعلق جو ہے نا وہ اوور کم بھی کر جاتا ہے. حلال تعلق جو ہے نا پیورلی جذبات کے اوپر اور فینٹیسیز پر بیس نہیں کرتا, بلکہ آپ کے بہت سالڈ جو ہے نا اہداف کے اوپر جو ہے وہ آپ کو لے کے آتا ہے. تو آپ 10 دفعہ سوچتے ہو کہ, اور آپ کئی دفعہ سوچتے ہو کہ یار کیا میں دل لگی کے پیچھے چلنے کے پیچھے میں اپنی اتنی بنی بنائی مملکت اور چلتا نا تو اس کو برباد کر دوں گا یا کر دوں گی. تو یہ ایسا ہوتا ہے. باقی یہ بات ہے کہ اصل بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو گناہ سے بچا لے, تو ویسے اس کے عشق میں دیوانہ ہوتے ہم نے مردوں کو بھی دیکھا ہے اور ہم نے عورتوں کو بھی دیکھا ہے. اور میں یہ کہہ سکتی ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کا یہی علاج بتایا تھا کہ 2 محبت کرنے والوں کے لیے
जो सबसे बेहतरीन निकाह आपको एक उस सिस्टम के अंदर ले आता है जिसके अंदर ना सिर्फ वो मोहब्बत पनपती है बल्कि वो ना तो अपनी गुल्फ की जो है हदों को क्रॉस करती है बल्कि क्या करती है कि वो अपनी बेहतरीन बरगुबार लेके आती है अगर अल्लाह किसी को तौफीक कर दे। और ये इब्न क़य्यिम ने भी ये सॉल्यूशन बताया, इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने भी, कि शादी सबसे पहला सॉल्यूशन। अच्छा, महबूब से शादी हो जाना तो बहुत ही खुशकिस्मती की बात है, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि यू आर इन फॉर अ बिग सरप्राइज, क्योंकि अमूमन मोहब्बत की शादियां नाकाम होती हैं और ये स्टैट्स कहते हैं। बिल्कुल ये ऐसे ही है। और ठीक है, यानी इसका मतलब है कि फैंटेसीज फिर फैंटेसीज ही रही। मैं आज ही बल्कि सुबह एक खातून का बड़ा लंबा चौड़ा जो है ना वो कॉल मैंने सुनी, और उसमें यही था कि वो मोहब्बत की शादी थी और वो जनाब अभी मुश्किल से भी महीना 1.5 महीना हुआ है, तो वो ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकअप, और वो कोई मतलब नहीं 8-10 साल की मोहब्बत है, जो है नहीं 8-10 साल की मोहब्बत और सफरिंग है। उसके बाद भी जनाब सिर्फ 1.5 महीना अभी बात चल रही है कि ये बात ख़त्म कर देंगे, क्या करें। मतलब अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला हम सबको इस तरह के मसाइल से। अच्छा, उसके साथ ही मैं कहने की महबूब से शादी हो जाए तो सबसे अच्छी बात, लेकिन इन केस अगर महबूब से शादी नहीं भी होती तो चलिए एक ऐसे बंदे से आपकी शादी हो जाती है जिसको आप तो फैंटेसी नहीं कर रहे कि वो मेरा महबूब, लेकिन वो शायद आपको फैंटेसी कर रहा है। अगर वो आपको फैंटेसी चले वो कर रहा है ये नहीं कर रहा, उसको छोड़ देते हैं बेचारा, वो तो मर्ज में मुब्तला नहीं। अभी फ़िलहाल हम एक ही बंदे की बात करते हैं। तो जैसे ही आपकी ज़रूरियात, आपकी रूहानी कंपेनियनशिप की, आपकी इमोशनल नीड्स पूरी होने लगती हैं तो यू स्टार्ट डेवलपिंग अ रिस्पेक्ट फॉर द पर्सन। और रिस्पेक्ट का मतलब है कि आप वो वज़न देने लग जाते हो उस बंदे को, और आप जो है ना किसी सूरत जो है ना उस पर कॉम्प्रोमाइज़ पे तैयार नहीं होते, और ये लास्टिंग लव है। चलिए मैं आपको यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात भी बता देती हूँ कि शायरी की दुनिया के अंदर आपको अजीब बात बताऊँ कि जो मैरिटल लव है ना वो लास्टिंग लव है। कहने को हमने कहानियाँ लैला मजनू की और हीर रांझा की और वो जो क्या रोमियो जूलियट की सुनी है। जॉन डन जो है जो बहुत मशहूर क्लासिकी शायर है, 10 बच्चों की माँ थी इसकी महबूबा, उसने सारी अपनी वो जो लव पोइम्स हैं वो उसके नाम पे लिखी थी। शाहजहां ने नहीं ताजमहल बना दिया था, और मुमताज़ महल भी उसके 10 बच्चों की माँ थी। तो बात असल में ये है कि मवद्दत से रहमत का जो सफ़र है ना वो बहुत आसान है और वो बड़ा लाइक मीनिंगफुल और लॉजिकल है। जबकि दूसरे जैसे कि भी हमने कहा कि लव मैरिजेस जो है ना वो नाकाम होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि बंदा दर हकीकत तसव्वुर ऑफ मोहब्बत से मोहब्बत कर रहा होता है। और ये हम लोग इस बात को जब हम लिटरेचर पढ़ा करते थे, मीर तकी मीर और मीर दर्द पढ़ा करते थे, तो हम कहते थे कि ये सारे शायर हैं ये सारे के सारे आइडिया ऑफ लव जो मोहब्बत है ना उसके अंदर ज़्यादा मुब्तला है बनिस्बत असल महबूब के। क्योंकि वो महबूब की वो जो तलवार जैसी आंखें, तलवार जैसी नाक और वो गुलाब की पंखड़ी जैसे होंठ और वो जो है वो नागन की तरह बलखाती जुल्फे जिसका वो जिक्र करते हैं, हकीकत ये कि इनका कोई जो है ना वो कोई शक्ल नहीं है। ये सारी की सारी इंसान की केमिस्ट्री है, ये इंसान की अपनी जो है होती है। बसीरत मिल जाए तो इंसान इन बातों को समझ लेता है, वरना नहीं।